أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے فضائل مدینہ اور زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ یہ وہ مقدس شہر ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کا دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ یہ وہ شہر ہے جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طابہ رکھا اور اس کو اس شہر کا دوسرا نام طیبہ بھی ہے، جس کا معنی ہے پاکی کے، عمدگی کے، یعنی بڑا پاک اور عمدہ شہر ہے. یہ شرک اور کفر کی تمام گندگی سے پاک ہے. اس میں رہنے والے لوگ بھی بڑے پاک لوگ رہتے ہیں. ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا کہ جو بستی تمام بستیوں کو کھا لے، جس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، جس کا نام مدینہ ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر مدینہ برے لوگوں کو، گنہگار لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح کہ آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. یہ ایسا شہر ہے اور مجھے اس میں رہنے کا حکم دیا گیا. تو اس حدیث سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو منتقل ہوئے، مدینے کی طرف جو ہجرت کی، یہ اپنی خواہش، اپنے ارادے سے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا. اللہ نے شہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنا. تو جس شہر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا، اس شہر سے مقدس شہر، پاکیزہ شہر اور کون سا شہر ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے؟ اس طرح دعا کرتے: اللہم اجعل بالمدینۃ ضیفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ. کیسے دعا کرتے؟ اللہم اجعل بالمدینۃ ضیفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ. یا اللہ، جس طرح سے تو نے مکہ شریف کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر برکت عطا فرمائی، اسی طرح مدینے کے اندر بھی برکت عطا فرما، بلکہ اس سے دگنی برکت، جتنی برکت تو نے مکہ مکرمہ کے اندر عطا فرمائی، اس سے دگنی برکت مدینے کے اندر عطا فرما. یا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. یہی نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا
کہ جب بھی کوئی نیا پھل آتا ہے، مثال کے طور پہ جس گرمی کے موسم میں آم کا سیزن ہوتا ہے، تو جب شروع میں آم آتا یا کوئی بھی پھل آتا تو صحابہ کرام اس پھل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر پیش کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو لے کر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، اس پھل میں برکت عطا فرما، ہمارے سا میں برکت عطا فرما، ہمارے مدھ میں برکت عطا فرما. اس پھل کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہ اس پھل میں برکت عطا فرما، ہمارے پھل میں، ہمارے شہر میں، ہمارے سا میں، ہمارے مدھ میں. اور پھر آگے فرماتے کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تھے، تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں. جس طرح انہوں نے مکے کے لیے دعا مانگی، مکے کی برکت کے لیے، اسی طرح آج میں مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں، 2 چند کی دعا مانگتا ہوں، اس سے دگنی دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اس سے زیادہ دگنی برکت عطا فرما، مکے سے دگنی برکت عطا فرما دے گا اندر. اور پھر اس پھل کو چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تھما دیتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی مکے کے لیے؟ مکے کے لیے دعا مانگی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اس وقت وہاں پر ریگستان تھا، کھنڈر تھا، نہ پھل نہ سبزی کچھ بھی نہیں تھی. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ لوگوں کے دل اس شہر مکہ کی طرف مائل کر دے، تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان لوگوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جائے. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کے لیے دعا مانگی. تو ایک تو پھل اور شہر میں، دوسرے ایک اور دعا سا میں مدھ میں. تو یہ سا اور مدھ کیا ہے؟ سا اور مدھ یہ 2 پیمانے ہیں جس سے غلہ یعنی اناج ناپا جاتا تھا. جس طرح ہم تول کر اناج لیتے ہیں نا، آٹا تول کر، اناج تول کر، اس طرح پیمانے تھے، ان میں تول کر اناج ناپا جاتا تھا. اگر کسی کو اناج دیا تو ان میں رکھ کر ڈال کر دیتے تھے. تو سا اور مدھ، تو سا اور مدھ میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے اناج میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا. یہ مشاہدہ کیا گیا کہ جو کھانا شہر مدینے سے باہر ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے، وہی کھانا اگر مدینے میں کھائیں گے اتنا کھانا تو 2 آدمی اس کو کھا سکتے ہیں. اتنی برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر مدینہ میں رکھی. تو یہ بڑا بابرکت شہر ہے، اور صرف برکت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے. شہر میں اس شہر کی جو مٹی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا یا کسی کو چوٹ لگے، زخمی ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی پہ اپنا لب لگاتے، پھر زمین پہ لگاتے تاکہ اس لب پہ مٹی لگ جائے. پھر اس شخص کو جو بیمار ہے، جو زخمی ہے، اس پر اپنی انگلی لگاتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے بسم اللہ توبت اوطنا بریقت باطنا ویشفی سقیمنا. اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی بعض آدمیوں کے لب پر لگ کر ہمارے بیمار کو شفا کر دیتی. یعنی یہ شہر مدینہ کی مٹی بعض آدمی کو لب پر لگ کر جب اس کو کسی زخمی پر یا بیمار پر لگاتے ہیں تو وہ شفا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی پر لب لگاتے، پھر زمین پر لگاتے تاکہ مٹی لگ جائے، اور پھر اس بیمار کے اوپر لگاتے، اس زخمی کے اوپر لگاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ٹھیک کر دے، شفا ہو جاتا. میڈیسن کا کام کرتے تھے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کی مٹی کے اندر بھی شفا رکھی ہے. کتنا مقدس شہر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ میں مرے، اس کو چاہیے کہ مدینہ منورہ میں مرے، کیونکہ اگر وہ مدینہ منورہ میں مرے گا تو میں اس کا سفارشی ہوں گا، اس کا گواہ بنوں گا.
تو جس کا سفارشی گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے تو اس کی مغفرت ہونے میں کیا شک و شبہ ہے محترم بزرگو دوستو. یہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص مسجد نبوی کے اندر 40 وقت کی نمازیں اس طرح ادا کرے کہ ایک وقت کی نماز بھی فوت نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عذاب سے بری فرما دیتے ہیں. وہ عذاب سے بری ہے، آگ سے بری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں. تو دیکھیں محترم بزرگو دوستو، اتنی برکت اور رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کے اندر یعنی مدینے کے اندر رکھی ہے. تو غرض محترم بزرگو دوستو، ہمیں جسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدینے جانے کی توفیق عطا، حج کے لیے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ ضرور مدینہ شریف تشریف لے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے. کیونکہ مدینے کی زیارت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا، یہ اہم ترین نیکیوں میں سے اور افضل ترین عبادت ہے. کچھ لوگ 5 دن کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں اور مکے سے واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن اکثر بیشتر تو جو لوگ پہلے جاتے ہیں تو پہلے زیارت کر لیتے ہیں مدینے میں، اس کے بعد حج کے لیے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. جو لوگ لیٹ جاتے ہیں تو پہلے وہ مکہ جاتے ہیں، بعد میں حج کرنے کے بعد زیارت کر کے تشریف لاتے ہیں. تو غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا یہ اہم ترین نیکیوں میں سے ہے اور افضل ترین عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. یعنی گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے ملاقات کی. اور ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حج پائے اور میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا، جفا کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکہ شہر کے اندر اندھیرا چھا گیا، ہر چیز پہ اندھیرا چھا گیا، اور مدینے کے اندر ہر چیز روشن ہو گئی، پورا شہر روشن ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مدینے کے اندر تشریف لائے یہ مدینے میں میرا گھر ہے، اسی میں میری قبر ہوگی، ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کرے. فرمایا کہ مدینے میں میرا گھر ہے، اسی میں میری قبر ہوگی، ہر مسلمان پر حق ہے تو اس کی زیارت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت لازم ہو جائے گی. اور گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں آپ کی زیارت کی ہو. اس سے بڑھ کر ایک اور بہت بڑا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر رکھا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حج کو آئے اور میرا قصد کر کے، جو حج کو آئے میرا قصد کر کے مدینہ آئے، میری زیارت کرے، اس کے لیے 2 حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے. انسان ایک حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر وہ حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو اس کو 2 حج کے ثواب ملتے ہیں، وہ بھی 2 حج مقبول، یعنی جو حج قبول ہو گئے ہو. اتنا بڑا اجر ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا، تو یہ اتنی مقدس جگہ ہے. تو غرض محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو حج نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت، مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ سے دعا کرے اور ہم
اپنے لیے نہیں پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرے اور کوشش کرے وہاں جانے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے بھائی حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے گئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.